الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. देखिए حدیث में क्या गया है. عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه سے روایت ہے کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل، اب مجھے خبر دیجیے کسی عمل کے متعلق، یدخلنی الجنہ، جو مجھے داخل کرے گی جنت کے اندر، ویباعدنی من النار، جو مجھے بعید رکھے گی، جو مجھے دور رکھے گی جہنم سے. آپ نے فرمایا قال لقد سألت عن عظیم، تم نے سوال بہت عظیم کیا ہے. نا یہ بہت بڑا سوال ہے، سوچیے مطلب دار مدار ہر چیز کا اس پہ ہی ہے نا، اینڈ پہ ریوارڈ کیا ملے گا انسان کو. تو سوال بہت بڑا تھا یہ. تو آپ نے کہا کہ لقد سألت عن عظیم، بتحقیق تم نے سوال کیا بہت عظیم سوال ہے معاذ. وإنه ليسير، اور بے شک یہ آسان ہے، علی من یسرہ اللہ تعالی علیہ، جس پہ اللہ تعالی آسان کرے گا. تعبد اللہ، تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، لا تشرک بھی شیئا، تم مت ٹھہراؤ شریک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو. وتقیم الصلاۃ، تو نماز پڑھو. وتؤتی الزکاۃ، تم زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، تم رکھو صیام رمضان. وتحج البیت، تم کرو حج بیت اللہ. ثم قال، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں خیر کی دروازوں کی اور. الصوم جنہ، جو روزہ ہے وہ ڈال ہے. فاسٹنگ از شیلڈ، جنہ بولتے ہیں شیلڈ کو، یعنی کہ تمہیں فاسٹنگ ہو جاتی ہے گناہوں سے، تمہیں بنتا ہے گناہوں سے شیلڈ، یا جہنم سے شیلڈ بنتا ہے فاسٹنگ. کیسے؟ کیونکہ جب انسان گناہ نہیں کرتا ہے، وہ کہاں نہیں جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جاتا ہے. تو گناہوں سے شیلڈ مطلب کیا ہو گیا؟ جہنم سے شیلڈ. ایسا سمجھ رہے ہیں. وہ صدقہ تو تطفئ الخطیہ، جو صدقہ کرنا ہے وہ خطاؤں کو مٹاتا ہے. ایکسٹنگوشز دا سن، کما یطفئ الماء النار، جیسے پانی مٹاتا ہے کس کو؟ اس کو نا آگ کو. ہاں نہیں پڑھا تھا حدیث والا علیہ السلام. یہاں تک پڑھا تھا ہم نے، یہاں تک اب پڑھیں گے واپس یہاں سے. وہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، ایک آدمی کی نماز پڑھنا رات کے بیچ والے حصے میں، مڈل حصے میں، تہجد پڑھنا اس کا. پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت یہ والی، تتجافى جنوبهم، وہ الگ کرتے ہیں اپنے پہلوؤں کو، عن المضاجع، سونے کی جگہوں سے. حد يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں فیر اور ہوپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرا پہلا کلاس ہے، میں صحیح لیسن میں، کیا میں صحیح لیسن میں ہوں؟ اچھا آپ آ جی، میں نے ریکارڈ کیا نا بہت ساری چیزیں. اور دیکھنے پڑیں گے 8 ویڈیو عربک کے، اس کے ہو گئے شاید 13 ویڈیو، نہیں شاید 16 ویڈیو. اور دیکھیں گے وہ سارے انشاءاللہ. پھر آپ کو ایسے آپ سمجھ پائیں گے اچھے سے، آپ تو سمجھ پائیں گے پھر بھی. اچھا، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے پانی مٹاتا ہے کس کو؟ آگ کو. ایکسٹنگوش کرتے ہیں چھت پڑھنا نا، اس پر آب کران چھت نارس اتھے پہ کران چھت کیا صدقہ کرن کت گناہ انسان سے. ٹھیک ہے. وہ صلاۃ الرجل، اور یوں کیسے؟ اچھا، خوف و طمع ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم، اور وہ خرچاتے اس میں سے جو کچھ ان کو رب نے عطا کیا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعین، ایک نفس نہیں جانتا ہے کہ کیا چھپایا اللہ تعالی نے اس کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے اس سبب سے جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. تو اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے، الا اخبرک، کیا میں خبر نہ دوں تمہیں اے معاذ، برأس الامر، ہیڈ آف میٹر کی. رأس ہو گیا ہیڈ، امر ہو گیا میٹر، معاملات کی چوٹی کیا اس کا ہیڈ کیا ہے. وہ عمودی، اور معاملات کی جو پلر ہے، پلر کیا ہے میٹرز کا، میٹر کا پلر کیا ہے. وذروۃ سنامی، اور مطلب ٹاپ چیز کیا ہے، کوئی ذروۃ السلام ہو گیا ٹاپ چیز کیا ہے. ایسے یہاں لکھا ہوا کچھ اس کے بارے میں. وذروۃ سنامی، قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا ہو گیا کیوں نہیں، بلا کیا ہو گیا؟ بلا مطلب ہو گیا یس سرٹنلی، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال، آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، معاملات کی جو رأس مطلب سر کو، مطلب ہیڈ آف میٹرز کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. ہیڈ آف میٹرز اسلام. یہاں مراد کیا ہے اسلام سے؟ یہاں مراد ہے اسلام سے شہادتین، دو گواہیاں دینا. ٹھیک ہے.
رأس الامر یہاں پہ امر سے مراد اسلام ہے، اور اسلام سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شہادتین، یعنی کہ ہر ایک چیز کی جو بنیاد ہے نا وہ شہادتین پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہی چیز۔ وہ عمود و صلاح، جو نماز، جو پلر ہے اسلام کے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اگر پلر نہیں ہوں گے عمارت گر جائے گی، ویسے ہی اسلام رہے گا ہی نہیں باقی انسان کا جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ نماز عمود ہے، وہ پلر ہے کس کا؟ اسلام کا۔ وہ ذروۃ سنامی، جو اس کی چوٹی ہے، وہ ذروۃ سنامی الجہاد، ایک منٹ، پیک آف اٹس ایلیویشن، ذروۃ السلام کیا؟ پیک آف اٹس ایلیویشن، اس کی ایلیویشن کا جو پیک ہے وہ کیا؟ الجہاد، وہ کیا؟ جہاد کرنا، یا بولیں گے جہاد، جہاد النفس، نفس کے خلاف جہاد کرنا، یا بولیں گے جہاد بھی شیطان کے خلاف جہاد کرنا، یا شیطان بھی نہیں، یہ جہاد بھی سیف، تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویسے اور پتہ ہے، ایک آپ نے سنا ہوگا وہ روایت کہ ایسے آگے حدیث میں کہ جہاد النفس جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے جہاد بھی سیف سے، وہ صحیح روایت نہیں ہے، وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اس کے بعد ثم قال، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بملاک ذلک کلہ، کہ سارے کا جو ملاک ہے، جو دار و مدار کس پہ ہے سب کچھ، مطلب انسان سب کچھ کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ سب ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ دار و مدار کس چیز پہ ہے یہ دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ تو قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے۔ فاخذ بلسانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، پکڑی سیدھے ایسے، زبان پکڑی، فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو ہولڈ کیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے، وقال، اور کہا معاذ سے، کف علی، کہا تھا اے معاذ اسے تم ریسٹرین دس، تم روکا کرو اس کو، اپنی زبان کو، اس کو روکو، اس پہ قابو رکھو۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے کیا عرض، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا مواخذہ ہو جائے گا، کیا ہماری پکڑ ہو جائے گی اس چیز پہ جو ہم بولتے ہیں، یعنی کہ جو ہم کلام کرتے ہیں، کیا ہمیں اس پہ بلیم کیا جائے گا آخرت میں؟ کیا ہمیں اس کلام پہ مواخذہ ہو جائے گا، ہمیں پکڑ ہو جائے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم پائے، تمہیں تمہاری ماں گم پائے۔ عرب کرتے ہیں ایسی چیز نا استعمال، ٹھیک ہے؟ ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں جو ہے وہ گم پائے۔ مے یور مدر بی بریوڈ آف یو، بریوڈ کیا ہو گیا؟ جب کس کو بچہ کھو جاتا ہے پھر وہ پریشان ہو جاتی ہے نا ماں، وہی ثقلتک امک یا معاذ، ٹھیک ہے؟ مطلب تعجب ہے، اے معاذ تم نے ایسی بات بھی کیسے کہی کہ ہمیں مواخذہ نہیں ہوگا؟ ہمیں تو مواخذہ ہونا ہی ہونا ہے، ویسے ہی سمجھ رہے ہیں۔ وقال کف علیک ھذا، اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، قال وهل یکب الناس، کیا کوئی اور ریزن ہے کہ جو لوگ ہیں نا، وهل یکب الناس، پیپل ول ٹاپلڈ انٹو دا فائر، ٹاپل پتہ کس کو بولتے ہیں؟ کشمیری میں بولتے ہیں بت کھکرے پکنا، بت کھکرے، اردو میں بولیں گے کیا؟ منہ کے بل چلانا انسان کو، مطلب اس کو یہ اس کو کھینچنا، ڈریگ کرنا انسان کو، ایسے چلانا۔ وَلْيَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ، کیا ہے کوئی اور ریزن کہ لوگوں کو ڈریگ کر دیا جائے گا جہنم کی اور لایا جائے گا؟ کیسے؟ بالکل عجیب طریقے سے، ان کے چہروں کے بل، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل، او قال علی مناخر، یا کہا آپ نے ان کے ناکھوں کے بل، گھسیٹ کے، ہاں بالکل گھسیٹ کے آ جائیں گے وہ، ان کو ڈریگ کر دیا جائے گا۔ الا حصائد السنتہم، وجہ ہوگا ان کے زبانوں کی کمائی، ان کے ٹنگ کی ہارویسٹ، جو نے ہارویسٹ کیا ہوگا زبانوں سے، جو کمایا ہوگا انہوں نے کس سے؟ زبان سے، یعنی کہ زبان ہی بنتی ہے وجہ، انسان جائے گا جہنم میں۔ حدیث میں کیا آ گیا کہ جہنم میں جانے کی اکثریت کس جو ہوگی، وہ ان کو ایک ریزن ہوگا زبان ان کی صحیح نہیں ہوگی، ہے نا؟ اور اس نے کیا فرمایا، جس نے مجھے ضمانت دی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی، اسے میں دیتا ہوں ضمانت کس کی؟ جنت کی، بالکل۔ فاسٹ جو ہے وہ شیلڈ ہے ایک مومن کے لیے، باقی جو کیا اس کو بولتے ہیں، صدقہ ہے، وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پانی مٹاتا ہے کس کو؟ آگ کو۔ اور ایسی جو سینٹر میٹر اسلام ہے وہ کیا؟ شہادتین، دو گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اسلام کا جو پلر ہے وہ کیا ہے؟ نماز، اور اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے انسان کو، کیونکہ پتہ نہیں انسان کو، کبھی انسان ایسا بات کر سکتا ہے ہو جائے گا جہنم میں سیدھے ہی، حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ کبھی انسان ایسی بات کرتا ہے وہ جاتا ہے جہنم میں اس ایک بات سے، کبھی انسان ایسی اچھی بات کرتا ہے
وہ چاہتا ہے اسی ایک اچھی بات سے کہاں جنت میں. کوئی نا مطلب شرک کی بات کرتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے اس کو ایک چھوٹی شرک کی بات سے جائے گا وہ جہنم میں. کوئی بناتا ہے مذاق دین کا، ہو سکتا ہے اس کو چھوٹی سی بات پہ رب جہنم میں ڈال دے، کیونکہ دین کا مذاق بنانے والا اسلام سے باہر نکلتا ہے. الاستہزاء ہے نا، الاستہزاء دین کا مذاق اڑانے والا وہ کافر ہوتا ہے. وہ کافر ہوتا ہے جو نا ڈیلیبریٹلی کرے گا ایسا، کیونکہ اس کو ایمان مت ہوتا ہے وہی ایسا کر سکتا ہے. ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ برداشت ہی کر سکتا ہے دین کے بارے میں مذاق اڑایا جائے. اس کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے. تو نواقض الاسلام ایک ناقض یہ بھی ہے نا، ایک ناقص یہ بھی ہے استہزاء کرنا دین کے ساتھ. ہم پڑھیں نواقض الاسلام، ہم پڑھیں گے نواقض اسلام 1 منٹ میں سارا، ورنہ وہ پڑھنا ہوتا ہے 30 دن تک 20 دن تک. ہم دیکھیں گے ایک شارٹ میں سب کچھ جتنا میں دیکھ سکتا ہوں. نواقض الاسلام ہم پڑھیں گے شارٹ میں، جو دیکھو امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہے. دیکھیے پہلی بات کیا ہے، الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شرک کرنا، ٹھیک ہے. مانی کوئی کسی اور کے لیے عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے عبادت لیکن غیر اللہ کے لیے بھی عبادت کرتا ہے، پکارتا ہے غیر اللہ کو، وہ اسلام سے باہر ہے. پہلا. نمبر 2، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعونہم یسألہم ویتوکل علیہم، جو بناتا ہے میڈیریز بولتے ہیں نا، شاید میڈیریز، ہاں، جو بناتا ہے وسائط، بولتے ہیں یہ مجھے خدا تک پہنچائیں گے، میں اسی لیے پکار رہا ہوں فلانی بزرگ کو تاکہ فلانی بزرگ مجھے بنے وسیلہ خدا تک پہنچنے کا. میں اس لیے بول رہا ہوں اے مودو صاحب، میں اس لیے بول رہا ہوں اے دستگیر صاحب، تاکہ یہ مجھے پہنچائے خدا تک، اسلام سے باہر. ٹھیک ہے. من جعل بینہ بین اللہ وسائط یدعونہم ویسألونہم، یہ جو کفار مکہ تھے وہ یہی کرتے تھے، ان کی یہی مسئلہ تھا. ان کو وہ بولتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اسی لیے کرتے عبادت غیر اللہ کی تاکہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائے، تاکہ ہمیں اللہ کے نزدیک لے جائے. ہو گیا دوسرا چیز. نمبر 3، من لم یکفر المشرکین، جس نے تکفیر نہیں کی مشرکوں کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کون سی حدیث؟ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اچھا یہ والی جو اوپر ہم پڑھ رہے تھے حدیث والی، ہاں شاید یہ ہے صحیح. دیکھیں گے اس کے بعد. ہاں، اس کے بعد ایک اور چیز کیا ہے، وہ ہو گیا ملم یکفر المشرکین، جو تکفیر نہیں کرتا ہے مشرکوں کی. مطلب میں مشرک کو کافر بولتا ہی نہیں ہوں، میں خود کافر بن سکتا ہوں. ان شارٹ، میں ہندو کو کافر بولتا ہی نہیں ہوں، میں خود کافر بن جاؤں گا. میں بولتا ہوں کافر کو کافر نہیں بولنا ہے. میں کرسچن کو کافر بولتا ہی نہیں، میں خود کافر بن جاؤں گا. جس نے مشرکوں کو کافر نہیں کہا وہ خود کافر بن جاتا ہے. اس کے بعد من اعتقد ان غیر هدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من ہدی، جو بولے گا کہ کسی اور کی ہدایت ہے نا یا میری ہدایت خود کی، تو دماغ بولتا ہے ایسا ایسا زندگی گزارنی چاہیے مجھے، یہ صحیح بات ہونا چاہیے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی وہ مکمل نہیں ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ کمپلیٹ دعوت میں خود دے سکتا ہوں اپنے ذہن سے، کسی کی فلسفی سے، وہ بھی اسلام کے باہر ہے، کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. ایسی من ابغض شیئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بغض ہوگا کسی اس چیز کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. فار ایگزامپل، کسی کو بغض ہے داڑھی کے ساتھ، پردہ کرنے کے ساتھ، وہ بھی اسلام کے باہر جا سکتا ہے اس کو اگر بغض ہے. یہ والا پوائنٹ ریپیٹ کیجئے. سر کافر بولنے سے یہ سر کافر سر کافر بولنے سے یا نہیں بولنے سے، کافر نہیں بولنے سے، یعنی میں کافر کو کافر بولتا ہی نہیں ہوں، میں مانتا ہی نہیں ہوں وہ کافر ہے، میں چاہوں نا خود کافر، کیونکہ میں اس کے کفر کو کفر مانتا ہی نہیں ہوں. پھر کوئی پکارا ہے ہنومان کو، کیا کر رہا ہے؟ کفر. کوئی پکارا ہے غیر اللہ کو، کیا کر رہا ہے؟ کفر. میں اسے کافر مانتا ہی نہیں ہوں، کفر کرنے والے کو، میں خود کافر بن جاؤں گا. مجھے کافر کو کافر ماننا ہی ہے. یہ ہو گیا مسئلہ. اس کے بعد بغض رکھنا دین کے ساتھ نا، بغض. کسی کو بغض ہے، نماز کوئی اذان پڑھ رہے ہیں نا، بولتے ہیں کہ میں خوش کے تجھے اذان مجھے بولا اردو میں، کوئی اذان پڑھ رہا ہے جیسے، بولتا ہے دماغ خراب کیا اذان سے انہوں نے، وہ بھی کافر ہوتا ہے اصلی میں، کیونکہ مسلمان ایسا بات نہیں کر سکتا ہے. اس کو بغض ہوتا ہے اذان کے ساتھ، نماز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ایسی چیزیں. ایسی من استہزأ بشیء من دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے استہزاء کیا، جس نے مذاق اڑایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ، اسلام کے باہر ہے وہ بھی، لیکن ڈیلیبریٹلی جیسا کرتا ہوا. ایسی السحر، جادو کرنا، جادو کرنے سے بھی انسان چاہتا ہے اسلام کے فولڈ سے باہر نکل جاتا ہے وہ.
نواقض الاسلام ہے نا، نواقض الاسلام یہ کتاب بھی ہے، محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب نواقض الاسلام، نلیفائرز آف اسلام، جس سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلے شرک اکبر تھا، پھر وسیلہ بنانا خدا کے درمیان میں کسی کو پکارنا تاکہ وہ خدا تک پہنچائے، اسلام سے باہر۔ نمبر تین، جو کافر کو کافر نہیں بولتا ہے۔ نمبر چار، جو بولتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل نہیں ہے، کافر۔ جو بغض رکھتا ہے اسلام کی کسی چیز کے ساتھ، اسلام کے شعائر کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ قربانی کیا ہو گیا، جانوروں کو تم مار رہے ہو، بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی جاتا ہے کفر میں۔ اس کے بعد السحر، ایسے ہی مذاق اڑانا۔ اس کے بعد مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، کوئی کر رہا ہے ہیلپ مشرکین کی، مسلمانوں کے خلاف، میں کہہ رہا ہوں ہیلپ ہندوؤں کی تاکہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دے، میں بھی اسلام کے باہر نکل جاؤں گا اس سے، کیونکہ یہ کرے گا کون ایسی چیز، اس کو ایمان نہیں ہوگا نا، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن میں جو اس کے بارے میں قرآن کی آیت تفصیل کے ساتھ آ جاتی ہے، لیکن میں بتا بولوں گا اس ٹائم پہ وہ، مطلب اب کامن سینس استعمال کریے نا، کون ایسا کر سکتا ہے ایسے، مطلب کون کرے گا ہیلپ مشرکین کے مسلمانوں کے خلاف، جو خود کیا ہوگا، منافق، جو خود منافق ہوگا، غدار، ہاں؟ منافق جو ہوگا۔ اس کے بعد من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الاعراض عن دین اللہ، دین سے اعراض کرنا، مطلب کچھ بھی ماننا ہی نہیں، کوئی بول رہا ہے دین میں یہ آ گیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے دین کو، یہ ایسے آ گیا، نماز پڑھنی چاہیے، کیا نماز ہے بھائی، اعراض جو کرتا ہے دین سے، جو ٹرن اوے کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں قرآن میں آ گئے، مجھے کیا کرنا ہے قرآن کو، یہ ہو گیا ایسے، ٹھیک ہے۔ اس نے یعنی پہ دعا لکھی ہے، اللہم اجعلنا من اہل القرآن وخاصة قولا وفعلا وعملا، وخاصة قولا وفعلا وعملا ظاهرا وباطنا، وبلغنا به أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. أظن أنكم تفهمون العربية ولكن أنتم لا تفهمون الآن، إن شاء الله تفهمون إن شاء الله في وقت قليل إن شاء الله۔ یہ ہو گیا ایسے، اور بھی اس میں کچھ آتے ہیں، من اعتقد ان بعض الناس، ٹھیک، لگ بھگ اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا، نواقض الاسلام، میں آپ کو شارٹ میں بولا، ورنہ نہیں پڑھتے آہستہ 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 آہستہ، اب تھوڑا آپ کو رہنا چاہیے ذہن میں اس کے بارے میں، باقی آپ پھر پڑھ سکتے ہیں علماء سے۔ سر یہ دعا آپ گروپ میں بھی بھیجے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، میں بھیجوں گا پیج ہے نا وہ نواقض الاسلام کا، جتنا میں نے پڑھا، اب جائیں گے ہم تھوڑا نیچے سے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو جس میں لکھا جو ہے، باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کروں گا انگلش پہ۔ دیکھیے، عن ابی ثعلبہ، ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، الخشنی، جرثوم بن ناشر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان اللہ تعالی فرض الفرائض، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض فرض کیے ہے نا، ان اللہ تعالی فرض الفرائض، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، امپوزڈ ریلیجیس obbligations، اس نے کچھ فرائض ہم پہ فرض کیے، فلا تضيعوها، تم انہیں ضائع مت کرو، فلا تضيعوها، ڈو ناٹ نگلیکٹ them، انہیں نگلیکٹ مت کرو، انہیں ضائع نہ کرو، وحدد حدودا، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود سیٹ کیے، اس نے کچھ لمٹ سیٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ باؤنڈریز مینٹین کی ہے، حدد حدودا فلا تعتدوها، تم ان باؤنڈریز کو یہ مت کرو، کیا، ڈو ناٹ اوور اسٹیپ them، تم ان کو اوور اسٹیپ نہ کرو، وحرم اشیاء، اس نے کچھ اشیاء حرام کر رہی، اس نے کچھ چیزیں پروہیبٹ کی ہے، منع کیا اسے، فلا تنتہکوها، ڈو ناٹ وائلیٹ them، ان کو وائلیٹ نہ کرو، فلا تنتہکوها، تنتہکوها، انہیں پامال نہ کرو، وسکت عن اشیاء، اس نے کچھ اشیاء، کچھ چیزوں سے چپ کیے، سکوت اختیار کیے، کچھ چیزوں سے، اسے چپ کیا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا اس کے بارے میں، اس نے سکوت اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، رحمتا لکم، اس میں تمہارے لیے رحمت ہے، کہ رب نے وہ تمہیں کیوں نہیں کہے وہ چیز، غیر نسیان، اس کو بولا نہیں ہے، اس کی رحمت کا ہی تقاضا تھا کہ اس نے تمہیں وہ چیزیں نہیں بولی ہے، فلا تبحثوا عنها، تم انہیں سرچ مت کرو، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی ہے اس کے بارے میں سرچ نہیں کرنا ہے، ایسا کیوں، ویسا کیا ہے، تو یہ ایسے ہو گیا۔ یہ جو یہ حدیث ہے نا، یہ بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، مطلب اسے کرتے استعمال اصول فقہ کے اندر یا قواعد الفقیہ کے اندر، اسے کرتے استعمال، لیکن وہ لکھا اچھے سے، نلیفائرز آف اسلام کیا کیا ہے، پہلی بات ہے شرک،
شرک ٹھیک ہے، لیکن شرک اکبر بڑا شرک کرنا، کسی کو پکارنا غیر اللہ کو، قربانی کرنا، نظر نیاز ماننا، وہ ساری چیزیں، اگرچہ وہ کر رہا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا انسان، لیکن بتا مسئلہ کیا کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی، لیکن وہ ایسا مسئلہ کرتا ہے کہ وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقیوں کی عبادت بھی، یعنی کہ وہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی بولتا ہے یا حسین یا حسن یا علی، ان کو پکارتا ہے یا علی مدد، یہ تو شرک ہے، سیدھی سی بات ہے، شرک میں سب برابر ہے، کوئی علی رضی اللہ عنہ سے مانگ رہا ہے، کوئی ہنومان سے مانگ رہا ہے، سیم شرک دونوں کر رہے ہیں شرک، ایسا نہیں میں مانگ رہا ہوں علی رضی اللہ عنہ سے، میں مانگ رہا ہوں محمد رسول اللہ سے، میں شرک نہیں کر رہا ہوں، شرک ہوا ہی کیا، خدا کس، اللہ تعالیٰ کو شرک برداشت نہیں ہوتا ہے، یہ کیسے، اس کے بعد نہ وہ معافی کرتا ہے شرک کو، میکنگ یوز آف وسائل، ہاں وسائل وسائط کو رکھنا بیچ میں، میڈیریز لانا بیچ میں، وہی ایسی جو مشرک کو کافر نہیں کہے گا، ٹھیک ہے، جو کفر کو کفر نہیں مانتا ہوگا، ایسے ہی دین کی اور رکھنا کیا، بغض رکھنا دین کی اور، تو ویسے ہی بالکل، یا یہ ہو گیا ایسے، یا یہ بولنا کہ شک ہونا دین کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، ایسے ہی اسلام کے بارے میں موکری کرنا، استہزاء کرنا، سحر جادو کرنا، اور کفار کی ہیلپ کرنا ٹو ایکسپلائٹ مسلمس، یا ہیلپ کرنا اگینسٹ مسلمس، ایسے ہی یہ ہو گیا ایسے، اور بالکل دین چھوڑ دینا، لا دین بن جانا، یہ بن جانا، یا اس کو بولتے ہیں زندیق بن جانا، اعراض کرنا پورا دین سے، کچھ بھی نہیں ماننا، تو یہ تھے نواقض الاسلام۔ نیاز کرنے میں کیا ہے، نیاز کرنے میں کیا ہے، نیاز کیا ہوتا ہے، اچھا نیاز، نیاز مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل مجھے کچھ اچھائی مل رہی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ کر رہا ہوں، وہ تو ثواب ہی ہے، کیا گناہ ہے، لیکن نیاز کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اس میں کیا ہے نیاز کرنے میں، تو صاحب کا کام ہے، بس غیر اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، مطلب کوئی بول رہا ہے کہ بخاص آستان کاٹ اس بار کاٹ، وہاں کیوں مار رہے ہیں کاٹ کو، انٹینشن ہے نا، انٹینشن میٹرز، نیت کیا ہونی چاہیے انسان کو، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی پیر صاحب کے بولنے پہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، سر ہیلپ تو انسان سے بھی مانگتے ہیں، اس سے شرک، وہ کہاں ہے یہ شرک، دیکھیں کیوں، کیونکہ وہاں پہ 3 چیزیں نہیں آ جاتی ہے، شرک مطلب ہو گیا جو آئے گا فوق الاسباب، کیا آئے گا، فوق الاسباب، یعنی کہ جو آئے گا ابو دا کازز، انڈر دا کازز ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے، انڈر دا کازز آپ مجھے بولیں گے ہشام صاحب آپ مائک کھولیے، میں مائک ابھی کھولوں گا، میوٹ کروں گا کیونکہ میں اس پہ قادر ہوں، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں انڈر دا کازز، انڈر دا کازز، دیکھیے کیسے مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیے اب رکھیے یاد، ہائی ہو گیا زندہ، حاضر کیا ہو گیا جو پریزنٹ ہوگا، اور قادر کیا ہو گیا جو ہوگا ایبل وہ چیز کرنے کے لیے، اگر میں زندہ ہوں، میں حاضر ہوں، میں قادر ہوں، آپ مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، جتنا مرضی اتنا مانگ سکتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے، آپ پولیس سے ہیلپ مانگے، نو شرک، ماں سے کھانا مانگے، نو شرک، ماں سے پانی مانگے، نو شرک، بھائی سے کتاب مانگے، نو شرک، دوست سے کتاب مانگے، نو شرک، آئس کریم والے سے آئس کریم مانگے، نو شرک، کیونکہ وہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہائی ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے آپ کے سامنے، وہ حاضر ہوتا ہے آپ کے سامنے، وہ قادر ہوتا ہے آپ کے سامنے، اب میرے سامنے میرا بھائی ہائی بھی ہے اور حاضر بھی ہے، زندہ بھی اور حاضر بھی ہے، میں بول رہا ہوں بھائی کو، بھائی بارش گراؤ، میرے بھائی بارش گراؤ، وہ قادر نہیں ہے، اس پہ ہو جائے گا شرک، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں کیا، فوق الاسباب، فوق الاسباب میں کسی کو مانگنا نہیں ہے، جو اباؤٹ دا کازز ہوگا، ہوتا ہے نا ہر کاز کا افیکٹ، تو وہاں تو مانگ ہی سکتے ہو، تو پتہ ہی ہے، جہاں پہ لگتا ہی نہیں ہو کاز کا افیکٹ ہے، پھر یہ پکار رہا ہوں، وہاں صرف اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ وداؤٹ کاز صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، مخلوق ایسا نہیں کر سکتی ہے، اب کلیئر ہو گیا ہوگا یہ چیزیں، کیونکہ لیکن اگر ڈونٹی بابا سے مانگے وہ شرک ہے، ڈونگی بابا سے مانگیں گے وہ شرک ہے، ورنہ کیا ہے، شرک تو سیدھی ہے وہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، میں نے کہیں سنا ہے کہ اگر انسان سے ایک بار مانگیں گے پھر وہ ادا، پھر اگر ہم نہیں انسان سے مانگ سکتے جتنا مانگے اتنا، لیکن وہ اس کو بولتے ہیں توحید کا کمال، پتہ ہے کیسے آتا ہے انسان کو، اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے توحید میں کمال ملنا چاہیے، میں توحید میں بہت آگے جانا چاہیے، تو مجھے کوشش کرنی ہے میں لوگوں سے ہیلپ بھی نہ لوں، حدیث میں کیا آ گیا کہ جب جب آپ نے فرمایا کہ ایسی کچھ روایت ہے، مطلب ہر کچھ اللہ سے ہی مانگنا ہے، پھر جب صحابی نے وہ حدیث سنا نا، اس کے بارے میں آ گیا، جب اس کو گرتا تھا نا اپنا ہنٹر مانی ہوتا گھوڑے پہ، اس سے گر گیا ہنٹر نیچے، وہ بولتا ہی نہیں کسی کو مجھے ہنٹر واپس دو، وہ کتا تھا خود نیچے، تک خود ہنٹر واپس، حالانکہ وہ شرک نہیں ہے، لیکن توحید کا کمال کیسے آتا ہے، مطلب پورا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو کریشن پہ بھروسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، آپ کو صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اس کو بولتے توکل، اصلی توکل وہی ہوتا ہے، وہ ہو گیا ویسے، ٹھیک ہے، فلا تبحثوا عنها، تم اس کے بارے میں کیا بول رہا ہوں،
हाँ, ये आपको समझ आ गया होगा ना ये चीज़, क्योंकि जो शिरक करते हैं ना, शिरक करने वाले वो देते हैं ये दलील, बोलते हैं कि फिर कोई मांगता है प्लीज से हेल्प, वो भी शिरक है। वो कहाँ शिरक है? ये शिरक ये है जो तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो गैरुल्लाह को, या गोस पाक मदद, या वो मदद, वो इस्लाम के बाहर निकलता है वैसा इंसान। आई विल शेयर यू दैट वीडियो। वो ऐसे हो गया, देखिए मसला वो कैसे, किस सेंस में बोलते हैं वो, मैं इतना किसी इंसान के साथ ये हो रहा हूँ क्या, उस पर डिपेंड हो रहा हूँ, मुझे खुदा ही भूल रहा है, मैं उसको सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो, मुझे अल्लाह ताला भरोसा खत्म हो रहा है, जैसे अल्लाह ताला था ही नहीं ज़िंदगी में मुझे। जैसे ऊपर अल्लाह ताला है ही नहीं, तो मैं किसी के साथ रह रहा हूँ क्या, बोल रहा हूँ कि बस जो कॉज है उससे मुझे मिलेगा इफेक्ट, इतना मैं जा रहा हूँ इस चीज़ के अंदर। तब तो शिरक क्यों नहीं जाएगा ये चीज़, अब समझे कैसे, किस माना में मैं समझा रहा हूँ आपको ये चीज़, क्योंकि वैसे उस कंटेक्स में वैसे बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे कुरान में आ गया, वमिन अन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह ताला बोलता है कुरान में कि लोगों में से कुछ ऐसे जो करते ऐसे ऐसा मोहब्बत करते लोगों के साथ, जैसा मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ कर रहे हैं वैसा वो करते हैं मखलूक के साथ। तो इसको लिखता है इब्नुल क़य्यिम ने, है ना किताब उसकी अद्दा व दवा, डिजीज एंड द क्योर, उसमें लिखता है वो शिरक है, ये इसको बोलते हैं शिरक फिल महब्बा। मैं कह रहा हूँ मखलूक के साथ ऐसी मोहब्बत जैसी मुझे अल्लाह के साथ मोहब्बत करनी है, शिरक है वो, इंसान जाएगा शिरक की ओर। तो ये उस कंटेक्स में वैसे समझना होता है। वी बिलीव, हाँ बिल्कुल, देखिए ना, अच्छा लिखा। तौहीदुल उलूहिया मतलब होता है अल्लाह ताला को सिंगल आउट करना इबादत वर्शिप के अंदर, और तौहीदुल इसको बोलते हैं तौहीदुल इबादा, बोलते हैं इसको, या बोलते हैं तौहीदुल उलूहिया। और तौहीदुल रुबूबिय्या हो गया अल्लाह ताला को मानना एक उसके रब होने के अंदर, उसके क्रिएटर होने के अंदर, उसके जो है, अगर इंसान स्पाउस से रखे एक्सपेक्टेशंस, अगर वो अनमैरिड भी हो तब भी वो शिरक है। एक्सपेक्टेशन तो रखनी है इंसान को, अब इतनी नहीं रखनी एक्सपेक्टेशन इंसान से जितनी अल्लाह से रखनी है, तब हो जाएगा शिरक वो। मैं समझ रही चीज़, एक बार बोलना फिर दूसरी बार याद दिलाना, कहीं वो भूल ना जाए तो तीसरी बार बोल, शिरक है। देखिए अब आई हर्ड समवेयर, और सुना है कहीं भी, कोई दलील मत है कुरान हदीस से, दलील चाहिए हमें, है ना। इंसान सुनता है लाख चीज़ें, सर कन्फ्यूजन हो गया। अब माइक खोल सकते हैं, कन्फ्यूजन उसको हो गया, वो माइक खोल सकते हैं, 1 मिनट, कहाँ गए चैट, नहीं, माइक खोलेंगे वापस, 1 मिनट, कहाँ था ऑप्शन, होस्ट टूल्स, अनम्यूट, हाँ, खोलिए आप माइक, बताइए आप सवाल सीधे ही। एक लेक्चर की तौहीद, एक लेक्चर दीजिए ऑन शिरक एंड तौहीद। हमने किया रिकॉर्ड ना चैनल पे, सारा तौहीद का कोर्स ही किया था 10 दिन के लिए, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल से, मैंने पूरा डिटेल के डिटेल बोली है। उसके बाद कुछ बोल नहीं सकते डिटेल में, मुझे लगता है शायद, मतलब ठीक ठाक ना डिटेल, अच्छी बेसिक डिटेल। हाँ बताइए आप सवाल। मोमिन साहब, कन्फ्यूजन हो गया आपको, अब बताइए सवाल क्या था आपको। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इंसान को, इसीलिए। शाबाश, बताइए मोमिन साहब, आप माइक खोल सकते हैं, 1 मिनट। सर आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, आपको डाउट रह गया, मुझे परेशानी रहेगी आपके बदले में। कैन आई स्पीक, हाँ आप बता सकते हैं सवाल, बताइए आप, बताइए। शायद मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। क्लास कब स्टार्ट हुई? जब क्लास हुई स्टार्ट 8:16-17 पे, नमाज होती है 7:55 पे, मैं तो जल्दी फिर वापस। म्यूट किया हुआ है उधर से ही, म्यूट किया हुआ है उधर, होस्ट टूल्स, अनम्यूटेड, जरा आप देखिए आप, आपको लेगा म्यूट। सही, 8:35 पे होती थी क्लास। हाँ अब रखेंगे टाइम, थोड़ा जल्दी रखेंगे टाइम, 8:15 पे रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये किस तरह के मतलब सवाल हैं कि कोई इंसान अगर इस दुनिया से गुजर चुका है तो हम उससे दुआ नहीं मांग सकते, ठीक है। हम्म। अगर कोई इंसान हमारे सामने जिंदा है, हाजिर है, ठीक है, हम्म। हम उससे मदद भी ले सकते हैं, उससे दुआ भी कर सकते हैं। तो हम्म। इसको इतना मतलब
ये जहन में बात बैठती क्यों नहीं है एक अक्ल रखने वाले इंसान के, कि ये चीज बहुत आसान सी है, इसमें इतना गणित क्यों लगानी है, गणित इंसान मैथ्स, मैथ्स क्यों सेंसेस। लगानी है लोगों को हाँ, कि, हाँ साइंस मैथ्स कुछ भी, कि इसमें इतना मैथ्स क्यों लगानी है आप लोगों को, कि हम बिल्कुल उससे सही। मांग सकते हैं, हम माँ से रोटी मांग सकते हैं, अब्बा से पैसे क्यों नहीं मांगेंगे, वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे सामने जिंदा बैठे हैं, क्यों नहीं मांगेंगे हम उनसे, इसका तो कहीं अल्लाह ने मना किया ही नहीं है। सही। इसका तो इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम अपने हिसाब से कोशिश करो, और जैसे कि वो कहा है ना कि ऊंट अपना पहले बांध दो, उसे खोलो, हम्म। उसे बांध दो, फिर उसे अल्लाह के हवाले छोड़ दो कि हाँ अब अल्लाह ताला इसे, इसकी हिफाजत करेंगे। बिल्कुल सही। तो इसको, किसी को किसी को म्यूट खुल गया है। एक मिनट रुकिए, आप इनका म्यूट बंद करेंगे पहले। म्यूट, म्यूट। हाँ, बताइए आप। आगे बात सही है। शैतान आता है इंसान को ऐसी, शैतान इंसान को आता है ऐसी। मुझे खुद गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। मतलब इंसान बोलता है छोटी चीज़ों पे क्या उसको मांग सकते हैं, तो इसमें क्या मसला है। ये कितना बड़ा जुल्म करता है ऐसा इंसान। शिर्क कितना बड़ा जुल्म है, वो समझता नहीं है सब चीज़ें। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको इंशाल्लाह। तो यहाँ पे गुस्सा आना वाजिब है इंसान को इन चीज़ों पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्योंकि तो इंसान को फितरत में ही है, पता है इंसान को मुझे किसको नहीं पुकारना है, सिर्फ अल्लाह को पुकारना है। जहाँ पे असबाब कुछ नहीं होंगे, वहाँ खाली अल्लाह ही दे सकता है, ना कि मखलूक। कोई भी इंसान नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। सीधी सी बात है, इंसान को फितरत में ही है ये सब चीज़ें। बिल्कुल। और बर्दाश्त नहीं हो गया तो अच्छी बात है। इंसान को होना चाहिए गैरत तौहीद के बारे में। यहाँ तो गैरत आना चाहिए इंसान को। यहाँ बर्दाश्त नहीं हो जाता इंसान को। असली ना, लोग, हाँ सच में इन सच का देखिए, लोग लेते हैं ऐसी ना इन्फॉर्मेशन जहाँ मिलेगी वहाँ से रखते हैं याद। मसला होता है कि इंसान को चाहिए कि वो कुरान पढ़े, सीधे कुरान पढ़े, डायरेक्ट कुरान पे आ जाए। आप बोलेंगे आलिम 100,000 किताब पढ़ी, लाख किताब पढ़ी, अब मत पढ़िए कुछ, आप सीधे कुरान पे आइए, हदीस सीधे आइए। अब देखिए जब पढ़ाता हूँ ना मैं कोई चीज़, मैं आता हूँ सीधे टेक्स्ट, हदीस का टेक्स्ट लाऊंगा मैं सीधे ही, कुरान का टेक्स्ट। क्योंकि ये रहता है मौसर इंसान के लिए। बाकी सब किताब विताब में अपना ही भर भर के होता है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब देखेंगे हम तशरीह, इसमें तफसीर के बारे में, इस हदीस के बारे में तशरीह जो आएगी। देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पे आ गया कि सवाल तब जायज़ है जब ज़रूरत होगी इंसान को, तब सवाल करना है। वरना सवाल नहीं करना है। मतलब जो चीज़ें हुई ही नहीं है उनके बारे में सवाल नहीं करना है इंसान को। जो हुई ही नहीं है उनके बारे में सवाल नहीं करना चाहिए। ऐसे गैबियात के बारे में सवाल नहीं करना है। गैबियात के बारे में, फरिश्ते कैसे हैं मैंने देखे नहीं आज तक, जिन कैसे हैं मैं जाऊँगा उनको देखने के लिए, ये सब गैबियात है। ये सब गैबियात है। जन्नत जहन्नम कैसा होगा, मतलब पता है कैसा होगा, हदीस में आ गया। लेकिन असली में क्या आ गया हदीस में, मा ला ऐनुन राअत, किसी आँख ने देखा ही नहीं है, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कान ने सुना ही नहीं है, वला खतरा अला कल्बि बशर, न किसी इंसान के दिल पे कैफियत भी मेरे को वापस से यूं उठा, एक मिनट। न किसी इंसान के दिल में जो है कैफियत आ सकती है जन्नत जहन्नम की, वला खतरा अला कल्बि बशर, ख्याल भी वैसा नहीं आ सकता है इंसान को। तो पता ही है कैफियत, गैबियात की कैफियत हम नहीं जानते, क्योंकि हमें कोई परसेप्शन ही नहीं है उसके बारे में। तो वहाँ पे सवाल करना ही नहीं है उसके बारे में। अल्लाह ताला कहाँ पे, अर्श पे, कैसे है, सवाल ही नहीं करना है। यहाँ चुप करनी है इंसान को, ये सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आगे एक और चीज़ की, तंज़ीहुल्लाह ताला अनिन निस्यान, अल्लाह ताला का मुनज़्ज़ह और पाक होना निस्यान से, वो भूलता नहीं है ना। वमा कान रब्बुका नसिया, कुरान की आयत है। आपका रब भूलता नहीं है ना। आपका रब भूलता नहीं है, रब कैसे भूल सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला है। तो ये हो गया इसके बारे में ये हदीस भी। जो ये रावी है ना, अबू सअलबा अल खुशनी जुरथुम इब्न नाशिबा, 78 हिजरी में वफ़ात हुई इनकी। और इनके बारे में आ गया कि सजदे की हालत में इनको वफ़ात हुई थी। इनकी वफ़ात जो हुई थी, डॉक्टर सराज साहब से सुना, एक छोटी मोटे स्कॉलर नहीं थे वो तो बड़े स्कॉलर डॉक्टर सराज साहब। लेकिन अ, गलती कर सकता है इंसान कोई भी, चाहे कितना बड़ा स्कॉलर भी क्यों ना होगा, वो गलती कर सकते हैं स्कॉलर्स। तो
وہ انہوں نے کہا ہوگا اس کنٹیکس میں، مطلب کس کنٹیکس میں، مطلب میں مخلوق سے اتنا اٹیچ ہو رہا ہوں کہ مجھے خالق ہی بول رہا ہے، تب تو شرک ہی ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے، میں اتنا مانگ رہا ہوں کسی سے، مجھے دو مجھے دو مجھے دو مجھے دو، ویسے سمجھ رہی یہ چیز، جائیں گے نیچے، ہاں. بس یہاں پہ لکھا بھی ہے دیکھیے، قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، تم سوال مت کیا کرو ان چیزوں کے متعلق، کہ ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے، اگر اف دے آر شون ٹو یو تسؤہم، تمہیں وہ ناپسند ہو جائیں گی، یو ول ڈسٹریس یو. تو مت سوال ہی کیا کرو ان چیزوں کے متعلق، کہ اگر وہ تمہیں دکھائی جائے گی نا وہ چیزیں، تمہیں ڈسٹریس ہو جائے گا ان چیزوں سے، تو سوال مت کرو ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. وَإِن تسألوا عنها، اگر تم سوال کرو گے ان کے متعلق، ان سوالوں کے، ان کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق، حين ينزل القرآن، جس ٹائم پہ قرآن نازل کیا جاتا ہے، تبد لکم، دے ول بی شون ٹو یو، تمہیں اس ٹائم پہ، کیونکہ قرآن سے ہوتا ہے نا ڈاؤٹس کلیئر انسان کو، وہی یہاں مراد ہے اس چیز سے. حدیث میں کیا آ گیا، ڈسٹرائڈ آر دا ایکسیسو ان اسپیچ، ڈسٹرائڈ آر ایکسیسو ان اسپیچ، ایسے بھی آ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو سننا صحیح نہیں ہے، وہ صوفی بولتے ہیں، اینڈ آئی ہیو ہرڈ فرام اسکالر. ابھی یہ بول رہے تھے کہ پتہ نہیں کہیں سے سنا ہے، آئی ہیٹ سم ون، اب ڈاکٹر صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، ان نے اچھی خدمات کی ہے نا، ان نے تفسیر پڑھایا سارا قرآن کا، اچھے سے پڑھایا ہے، لیکن ان کو کچھ غلطیاں تھیں عقائد کے اندر، وہ تو ہوتی ہے لگ بھگ ہر ایک کو، لیکن ان کو بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہے. وحدت الوجود کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ویڈیو. میں کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی آپ کو نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں نا، انہوں نے کہا تھا فار ایگزامپل اگر میں لا رہا ہوں کوئی دائرہ، میں لا رہا ہوں کوئی نا گول چیز، میں جلا رہا ہوں اس کو، اب میں کر رہا ہوں میرے ایسے. دیکھیے انہوں نے کیا بولا تھا، فار ایگزامپل لا رہا ہوں دائرہ کوئی چیز، میں جلا رہا ہوں وہ چیز، اب میں کر رہا ہوں ایسے ایسے، اب جو دائرہ بن رہا ہے نا وہ مخلوق ہے، جو بن رہا ہے اس سے، جو ایلیوژن دکھ رہا ہے، جو خود یہ چیز ہے وہ خالق ہے. انہیں ایسی مثال دی تھی خالق اور مخلوق کی، اس کو بولتے ہیں پینتھیزم ہے نا، وحدت الوجود. تو یہ ان کو مسئلہ تھا بہت بڑا ہے، جو ان کا ڈاکٹر صاحب کو کیوں ادھر ڈسکس کرنا، یہ بولتے ہیں ایسی کچھ، یہاں بول رہے تھے کچھ عقیدے میں ویسے ویسے مسئلے. میں نے کہا کہ غلطی کیا ہوگی ہے ان سے، جو میں بول سکتا ہوں، تاکہ ان سے بچے گا اس غلطی سے، ہے نا. کسی کی غلطی ہو گئی ہمیں مانی، وہ غلطی نہیں، اس سے بچ رہے ہیں. نام یاد نہیں آ رہا تھا، آئی سے آئی ہے وہ کیسے. دیکھیں میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں اللہ کے ساتھ، مجھے کیا ہو جائے گا مخالف، میں بولتا ہوں سیدھے جو صحیح ہوگا میں بولتا ہوں اپنے حساب سے، احادیث قرآن کی روشنی میں جتنا میں بول سکتا ہوں، ہے نا. میں کچھ غلط بولتا ہوں مجھے بتا سکتے ہیں، میں ہوں برابر، میں ہوں پورا ریڈی سننے کے لیے اچھے سے کوئی بھی چیز. تبھی میں نے کہا تھا، ہاں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بالکل صحیح. مطلب یہ کر رہے ہیں نان کنفرنٹیشنل مینر میں، لیکن کرنا تو ضروری ہے سب چیز.